حدیث میں ہے بعد نمازیں اثر شیاطین سمندر پر جمع ہوتے ہیں اور ابلیس کا تخت بچتا ہے۔ شیاطین کی کارگزاریاں پیش ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے اتنی شرابیں پلائیں، کوئی کہتا ہے میں نے اتنی بدکاریاں کرائی۔ ابلیس سب کی باتیں سنتا رہتا ہے۔ پھر ایک شیاطین کہتا ہے آج میں نے فلاں طالب علم کو پڑھنے سے روک دیا۔ یہ سنتے ہی ابلیس تخت پر اچھل پڑا اور اس کو گلے لگا کر کہا تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ دوسرے شیاطین یہ کیفیت دیکھ کر جل گئے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، ان کو کچھ نہ کہا اور اس کو اتنی شاباشی دی کہ گلے لگا لیا۔ ابلیس ان سے بولا تمہیں نہیں معلوم جو کچھ تم نے کیا سب اسی کا صدقہ ہے، اگر علم ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتے۔ شیاطین سے ابلیس بولا بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے بڑا عابد رہتا ہے مگر وہ عالم نہ ہو، ایک عالم بھی رہتا ہو۔ شیاطین نے ایک مقام کا نام لیا۔ صبح کو قبل طلوع آفتاب شیاطین کو لیے ہوئے ابلیس اس جگہ پر پہنچا۔ ابلیس انسان کی شکل بنا کر راستے پر کھڑا ہو گیا۔ عابد صاحب تہجد کی نماز کے بعد نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف تشریف لائے۔ راستے میں ابلیس کھڑا تھا۔ ابلیس بولا حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ عابد صاحب نے فرمایا جلد پوچھو، مجھے جانا ہے۔ ابلیس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی شیشی نکال کر پوچھا اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان آسمانوں اور زمین کو اس چھوٹی سی شیشی میں داخل کر دے۔ عابد صاحب نے سوچ کر کہا کہاں آسمان و زمین اور کہاں یہ چھوٹی سی شیشی؟ ممکن نہیں۔ ابلیس بولا بس یہی پوچھنا تھا، تشریف لے جائیے۔ پھر ابلیس نے شیاطین سے کہا دیکھو میں نے اس کو گمراہ کر دیا، اس عابد کو اللہ کی قدرت تھی پر ایمان نہیں، عبادت کس کام کی۔ طلوع آفتاب کے قریب عالم صاحب جلدی کرتے ہوئے تشریف لائے۔ ابلیس نے کہا حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے فرمایا جلدی پوچھو، نماز کا وقت کم ہے۔ اس نے وہیں سوال کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان آسمانوں اور زمین کو اس چھوٹی سی شیشی میں داخل کر دے۔ عالم صاحب نے فرمایا ملون تو ابلیس معلوم ہوتا ہے۔ ارے وہ قادر ہے کہ شیشی تو بہت بڑی ہے، ایک سوئی کے ناکے کے اندر، اگر چاہے کروڑوں آسمان و زمین داخل کر دے۔ ان اللہ علیہ کل شیء ان قدیر۔ عالم صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد شیاطین سے ابلیس بولا دیکھا یہ علم کی برکت ہے۔ پیارے دوستوں،